وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما روا عن اللہ عز وجل یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاہدونی فاہدکم فاستہدونی فاہدکم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ رب العالمین کا بے پایاں فضل و کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی توفیق سے ہم سب کو اللہ رب العالمین کے اس گھر میں اجتماعی طور سے جمع ہونے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود و سلام بھی ہمارے اوپر واجب و لازم ہے کہ جن کی تعلیمات کی روشنی میں اللہ رب العالمین نے جو مقدس مہینہ رمضان المبارک کی شکل میں ہمیں عطا فرمایا تھا اس کو ہم نے گزارنے کی کوشش کی، اور رحمت و بخشش کے دعائیں ہوں صحابہ کرام، تابعین اعظام اور محدثین کرام کے لیے جنہوں نے اللہ رب العالمین کی بھیجی گئی شریعت پر احسان کے ساتھ اتباع کیا اور جن کے اتباع اور پیروی کی ہم کو تعلیم دی گئی۔ قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، پیارے بچوں، آج اس عید الفطر کے موقع پر اللہ رب العالمین کی ایک ایسی نعمت کا تذکرہ اور ذکر میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں جو دنیا کا مالدار ترین انسان بھی اپنی دولت سے خرید نہیں سکتا ہے، دنیا کا ذہین ترین انسان اپنی ذہانت کے بلبوتے پر اس نعمت کو پا نہیں سکتا ہے۔ وہ نعمت توفیق ہے۔ بہت ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہم کو عطا فرمائیں، لیکن تمام نعمتوں میں اللہ رب العالمین کی جو سب سے عظیم نعمت اپنے بندوں کے اوپر ہے وہ توفیق کی نعمت ہے۔ عام الفاظ میں ہم عمومی طور سے اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی توفیق ہوگی تو ہم یہ کام کریں گے۔ یہ بہت بڑی نعمت، بلکہ یہ کہا جائے کہ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اہل علم نے توفیق کی مختلف تعریف کی ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر، کہ خیر کے کاموں کے لیے اسباب کا مہیا ہو جانا، اس کو توفیق کہا جاتا ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں خلق القدرت علی الطاعہ، کہ اطاعت اور فرمانبرداری کے کام پر انسان کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے، اس کو توفیق کہا جاتا ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ تسہیل طریق الخیر و تسدید طریق الشر، کہ کسی انسان کے لیے خیر و بھلائی کے راستے آسان ہو جائیں اور برائی کے راستے اس کے اوپر مسدود ہو جائیں، بند ہو جائیں، اس کو توفیق الہی کہا جاتا ہے۔ آج اگر اللہ رب العالمین کے اس گھر میں اجتماعی شکل میں ہم مرد و عورت، جوان، بوڑھے، بچے اگر ہم جمع ہیں تو یہ خالص اللہ رب العالمین کی توفیق ہے۔ اس میں ہماری کوئی خوبی نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ اس دنیا کے اندر پڑے ہوئے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین اپنے گھر میں داخلے کی توفیق نہیں دیتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، وہ اپنی زبان سے ایمان و اسلام کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن رمضان کا پورا مہینہ گزر گیا، بہت سارے ایسے لوگوں کو آپ پائیں گے کہ انہیں رمضان کے اس مہینے میں بھی خیر کی توفیق نہیں ملی ہے۔ جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اس رمضان المبارک کے مہینے میں 30 روزے مکمل طور سے رکھنے کی خوبی اور رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ بھی اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے اور فضل ہے۔ کتنے سارے لوگ رمضان کا مہینہ پا کر کے بھی اللہ رب العالمین کی مغفرت کو حاصل نہ کر سکے۔ اگر ہم نے قیام اللیل کیا ہے، رات میں تراویح جماعت کے ساتھ ادا فرمائی ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کی خالص توفیق ہے۔ اگر ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں
اللہ رب العالمین کے راستے میں کچھ دیا ہے، صدقہ و خیرات کیا ہے، تو یہ بھی اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے اور اللہ رب العالمین کا احسان ہے۔ بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے بھائیوں کو اللہ رب العالمین نے توفیق دی کہ آخری 10 دنوں میں وہ اعتکاف میں گزاریں، یہ بھی اللہ رب العالمین کی توفیق ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے توفیق کے بغیر، اللہ رب العالمین اگر اسباب مہیا نہ کرے، اس کے بغیر کوئی انسان نہ تو خیر کا کوئی کام کر سکتا ہے اور نہ کسی شر سے وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ لہذا نیکیاں کرنے کے بعد اور خیر کے راستے پر چلنے کے بعد انسان کو کبھی بھی اپنے خیر کو لے کر کے، اپنے نیکیوں کو لے کر کے اور اپنے اطاعت کے کاموں کو لے کر کے غرور اور زعم میں مبتلا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے، اگر میں آپ کے سامنے یہاں اس مسجد میں، اللہ کے اس گھر میں کھڑا ہوں، آپ سے مخاطب ہوں، تو یہ خالص اللہ رب العالمین کی توفیق ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کی ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے، تو اللہ رب العالمین کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی فضل اور اس کی حمد و ثنا ہمیں کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اس کی توفیق دی۔ اگر آپ کے ہاتھوں کسی غریب انسان کی داد رسی ہو گئی ہے تو یہ آپ کا اس کے اوپر احسان نہیں ہے، بلکہ آپ کے اوپر اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اگر آپ کے صدقہ و خیرات سے کسی مصیبت زدہ انسان کی مصیبت دور ہو گئی، اس کی مشکل کشائی ہوئی ہے، تو یہ بھی اللہ رب العالمین کا فضل و احسان ہے آپ کے اوپر، نہ کہ آپ کا احسان اس انسان کے اوپر ہے۔ تو یہ خاص طور سے یہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے سورہ نور کی آیت نمبر 21، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اے لوگو اگر اللہ رب العالمین کا فضل اور اللہ رب العالمین کی رحمتیں تمہارے اوپر نہ ہوں، مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، یاد رکھو کوئی بھی انسان کبھی بھی اپنے آپ کو گناہوں سے پاک و صاف نہیں کر سکتا ہے۔ اگر رمضان کے مہینے کو پا کر کے ہم نے اپنے لیے اللہ رب العالمین سے معافی مانگی ہے اور اپنے لیے گناہوں کے راستے اور جہنم کے راستے مسدود کیے ہیں، تو یہ خالص اللہ رب العالمین کی توفیق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو بغیر اللہ کی توفیق کے کوئی بھی انسان اپنے آپ کو گناہوں سے پاک نہیں کر سکتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اور یاد رکھو اللہ رب العالمین جسے توفیق دیتا ہے وہی انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا پاتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور یاد رکھو اللہ رب العالمین سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے یا عبادی کلکم ضال، اے میرے بندو تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے، ہر ایک بھٹکا ہوا ہے، الا من ہدیتہ، وہی انسان راہ راست پر آئے گا جس کو میں توفیق دوں گا راہ راست پر آنے کی، جس کو میں توفیق دوں گا راہ راست پر آنے کی، وہی انسان ہدایت پا سکتا ہے۔ لہذا فَأَهْدِكُمْ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ، لہذا اے لوگو خیر کے کاموں کے لیے مجھے سے توفیق مانگو، میں توفیق دوں گا۔ آپ دیکھیے کہ نماز کی ہر رکعت میں ہم دعا کرتے ہیں یہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ رب العالمین صراط مستقیم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ آخر یہ تعلیم اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب سے کیوں ہے کہ آپ نے کہا سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوتی ہے، نماز مکمل نہیں ہوتی ہے، کامل اس کا اجر نہیں ملتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید کیوں فرمائی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ کبھی بھی اللہ رب العالمین سے غافل نہ ہو، کبھی بھی ایک نمازی انسان، ایک روزے دار انسان اور ایک قیام اللیل کرنے والا انسان کبھی اس ظام کے اندر مبتلا نہ ہو کہ اب وہ ہدایت پر آ گیا اور اسے توفیق مل گئی، اب وہ گمراہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ بھٹک نہیں سکتا ہے، وہ اب ضلالت کے راستے پر نہیں جا سکتا ہے، اس ظام میں کوئی مبتلا نہ ہو۔ اس لیے نماز کی ہر رکعت میں ہم کو یہ تعلیم دی گئی اللہ رب العالمین سے تا زندگی جب تک اس دنیا میں رہیں گے، جب اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ رب العالمین سے ہمیشہ توفیق کی ہدایت مانگتے رہنا چاہیے۔ اس لیے کہ اس دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے خیر کی توفیق دی، ہدایت کی توفیق دی، لیکن بہت زیادہ دنوں تک وہ خیر کے راستے پر باقی نہ رہ سکے، بلکہ وہ گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے اور غلط منہج کے شکار ہو گئے، اور اسی طرح سے وہ گمراہی اور گمراہ لوگوں کے صفوں میں جا کر کے وہ شامل ہو گئے۔
لہذا ہمیں اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے. اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں میں اکثر یہ دعا تھی, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. اے دلوں کے پھیرنے والے, اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے, دین کے اوپر ہمیں ثابت قدم رکھنا. اے دین کے پھیرنے والے, اے دلوں کے پھیرنے والے, صرف علی طاعتک, اے اللہ رب العالمین ہمیشہ ہمیں اپنے اطاعت کے کاموں پر باقی رکھنا. یہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے. تو یاد رکھو, ہماری ہر نیکی, ہمارا ہر خیر کی طرف اٹھتا ہوا قدم یہ خالص اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا احسان ہے. بغیر اللہ رب العالمین کے فضل کے, بغیر اللہ رب العالمین کے رحمت کے کوئی نیکی کی طرف ایک قدم اٹھا نہیں سکتا ہے, اور کوئی بھی انسان شر سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہے جب تک اللہ رب العالمین کی توفیق نہ ہو. آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین جب نوازنے پر آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی غلام رہتا تھا. ایک یہودی غلام, ایک یہودی بچہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر مامور ہے. وہ بچہ بیمار ہوا, مرض الموت میں مبتلا ہوا. اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کو آئے, دیکھنے آئے. راوی کہتے ہیں کہ سرہانے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے. اس وقت میں اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, یا غلام اسلم, اے بچے اسلام لے آؤ, اے بچے لا الہ الا اللہ پڑھ لو. سامنے باپ بیٹھا ہوا ہے, بیٹے کی نگاہ باپ کی طرف جاتی ہے. گویا کہ بیٹا یہ چاہتا ہے کہ ہمارے والد صاحب کا کیا رجحان ہے. وہ کیا کہتے ہیں, باپ نے بیٹے کی طرف دیکھا, کہا یا بنیا اطع ابا القاسم, اے میرے بیٹے ابو القاسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں مان لو, جو کچھ کہہ رہے ہیں مان لو. پوری زندگی اس بچے کی جب سے وہ پیدا ہوا تھا تب سے کفر پر تھا, یہودیت پر تھا, لیکن آخری وقت میں اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسلام کی دعوت پیش کر رہے ہیں, اور وہ بچہ لا الہ الا اللہ کہہ لیتا ہے, اور اس کے بعد اس کی روح قبض ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں, الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار. تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کی ہے کہ جس نے اس بچے کو میرے ذریعے سے جہنم سے بچا لیا. اس میں میری کوئی خوبی نہیں ہے, اللہ رب العالمین نے میرے ذریعے سے اس کو بچایا ہوا ہے. اور آپ نے صحابہ کو کہا, صلو علی صاحبکم, اب یہ مسلمان ہے, یہ ایمان والا ہے, اس کی نماز جنازہ پڑھو. تو اب دیکھیے اللہ رب العالمین نوازنے پر آتا ہے, دینے پر آتا ہے, تو آخری وقت میں ایمان کی توفیق دے دیتا ہے. وہیں آپ کے گھر میں ابو طالب کی زندگی گزر گئی, عبد المطلب چلے گئے, ابو طالب کی زندگی گزر گئی, لیکن ایمان کی توفیق نہ ملی. جیسے کہتے ہیں چراغ تلے اندھیرا, کہاں روم, کہاں ایران, کہاں فارس, وہاں تک اسلام کی روشنی پہنچی, لیکن گھر میں موجود افراد, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد, ابو جہل ہو, ابو لہب ہو, اور ایسے کتنے سارے لوگ اسلام سے محروم رہے. اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 10 سال تک, 13 سالوں تک مکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی. لیکن ان 13 سالوں میں مدینے کے انصار, مہاجرین, انصار, ان کو اللہ رب العالمین نے توفیق دی, ان کو اللہ نے توفیق دی اسلام کی مدد کرنے کی, مسلمانوں کی مدد کرنے کی. اور مکے میں موجود جن کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محنت کر رہے ہیں, جن کے درمیان پیدا ہوئے, جن کے درمیان اللہ رب العالمین نے آپ کو نبوت سے نوازا, وہی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت سے محروم رہے. یہ آخر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا, وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ. یاد رکھو تمہارے درمیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ بہت سارے لوگوں کی باتیں مانیں گے, ان کی من مرضی کام کریں گے, لعنتم, تو یہ آپ کو بھڑکا دیں گے, یہ آپ کو راہ راستے ہٹا دیں گے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آیتیں اتری, انہی میں سے یہ آیت ہے, وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین, اور خاص طور سے انصار کی تعریف اللہ رب العالمین نے فرمائی.
اور یہ کہا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، یاد رکھو ایمان کی محبت اگر تمہارے دلوں میں ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اللہ نے پیدا فرمائی ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں میں گناہوں کے تئیں نفرت ڈال دیا ہوا ہے۔ تو اگر نیکیوں کی طرف ہم سبقت کرتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں تو یہ اللہ رب العالمین کی تعریف، اللہ رب العالمین کا احسان، اس کا فضل، اس کی توفیق ہے، اس کی وجہ سے ہم یہ سارا کام کر پا رہے ہیں، انجام دے پا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا غالباً برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل مقنع بالحدید، کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زرہ پہنے ہوئے پہنچا، جنگ جاری ہے، زرہ پہنے ہوئے پہنچا، سوال کر رہا ہے یا رسول اللہ اقاتل او اسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے یہ بتائیں میں سب سے پہلے جہاد کروں یا پہلے اسلام لاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلم ثم قاتل، پہلے اسلام لاؤ اور اس کے بعد پھر جہاد کرو۔ اللہ نے توفیق دی، آخری وقت میں وہ شخص اسلام، اس نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد راوی کہتے ہیں فقاتل فقتل، اللہ کے راستے میں اس نے جہاد کیا اور شہید ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل قلیلا واجر کثیرا، عمل بہت تھوڑا کیا ہے لیکن اجر بہت زیادہ لے کر کے گیا۔ یہ کیا چیز تھی؟ آخری وقت میں بالکل اللہ رب العالمین نے توفیق دے دی، یہ خالص اللہ کی توفیق تھی۔ ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے کتاب المغازی کے اندر یہ لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ لوگوں سے پوچھا کرتے تھے اے لوگوں بتاؤ وہ کون ہے جس نے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی لیکن جنت لے گیا، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی لیکن وہ جنت میں داخل ہو گیا؟ وہ عمر بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ آنے والے شخص عمر بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی، صرف اسلام لائے، جہاد کیا اور اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید ہو گئے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں عمل قلیلا واجر کثیرا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ خالص اللہ رب العالمین کی توفیق ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے کہا تھا اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، کہ اللہ رب العالمین اگر کسی بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا استعملہ تو اللہ تعالیٰ اس کو استعمال کرتا ہے، اس سے عمل کرواتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا وما یستعملہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کیا عمل کرواتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یوفقہ لعمل صالح قبل موتہ ثم یقبضہ علیہ، اللہ رب العالمین مرنے سے پہلے اس انسان کو نیک عمل کی توفیق دے دیتا ہے، نیک عمل کی توفیق دے دیتا ہے، اور پھر اسی نیک عمل کرتے ہوئے اسی حالت میں اللہ رب العالمین اس کو موت دے دیتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کے جانب سے خالص خیر اور بھلائی ہے، یہ توفیق ہے اللہ رب العالمین کی۔ تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اس دنیا میں جن کو بھی اللہ رب العالمین نے صحیح ایمان، صحیح عقیدہ اور صحیح عقیدے پر رہتے ہوئے اعمال صالحہ کرنے کی توفیق مل گئی، یہ سمجھ لے کہ دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان وہ ہے، اس سے بڑا خوش نصیب انسان اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو آج جو کچھ رمضان کے پورے مہینے میں آپ دیکھیے، رمضان شروع ہونے سے پہلے، رمضان درمیان رمضان، بلکہ عید کے 1-2 دن پہلے کئی سارے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، آج کا دن انہیں میں توفیق نہ ملی، آج کے دن کی توفیق نہ ملی، بیماری کی حالت میں چلے گئے۔ تو آج اگر اللہ کے اس گھر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دن اللہ رب العالمین نے ہمیں نصیب فرمایا ہے، تو کیا ہے؟ اس میں ہماری کوئی خوبی نہیں ہے، یہ خالص اللہ رب العالمین کی ہے۔ تو انسان کو کبھی بھی اپنے نیکیوں کے اوپر نازا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعا ہی کرنا چاہیے، توفیق مانگنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے۔ بغیر کوشش کے کچھ نہیں ملتی ہے، کوشش بھی کریں اور خاص طور سے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہمارے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم انہیں اپنے راستے کی توفیق دیتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے خاص طور سے کہ اللہ رب العالمین نے توفیق کو مجاہدے کے ساتھ جوڑ دیا ہے،
توفیق کو مجاہدے کے ساتھ جوڑا ہے۔ انسان کوشش کرے گا تو ہی اس کو توفیق ملے گی۔ ایک انسان کوشش ہی نہ کرے، خیر اسے معلوم ہو، شر اسے معلوم ہو، برائی چھوڑنے کو تیار نہ ہو، خیر کے راستے پر چلنے کو تیار نہ ہو، اور جب اس سے کہا جائے کہ حضرت آپ یہ کام کیوں نہیں کرتے، اللہ توفیق دے گا تو کر لیں گے۔ کوشش کرنا، آپ اللہ نے یہاں کیا کیا، مجاہدے کو جوڑا ہے توفیق کے ساتھ۔ ایک انسان جب کوشش کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کو توفیق دے گا۔ آپ کوشش ہی نہیں کریں گے، توفیق کہاں سے ملے گی؟ تو اللہ رب العالمین کے فرامین کو، قرآن کو، سنت کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ بہت سارے لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں، اللہ توفیق دے گا تو پڑھ لیں گے۔ روزہ کیوں نہیں رکھتے ہیں، اللہ توفیق دے گا تو رکھ لیں گے۔ یہ کام کیوں نہیں کرتے ہیں، اللہ توفیق دے گا تو کر لیں گے۔ تو اللہ توفیق کب دے گا؟ جب ہم اس کے لیے کوشش کریں گے۔ اسی لیے اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کے لیے دعا بھی کرنا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، اللہ توفیق دے گا تو کر لیں گے۔ اللہ کہتے ہیں کوشش کرو تو ہم توفیق دیں گے، کوشش کرو تو توفیق ملے گی، کوشش نہیں کریں گے توفیق نہیں مل سکتی ہے۔ آپ کی کوشش یہ بتا رہی ہے کہ آپ اللہ رب العالمین سے چاہتے ہو تو اللہ رب العالمین آپ کے لیے راستے آسان کرتا ہے۔ تسہیل طریق الخیر، اللہ رب العالمین خیر کے راستے آسان کرے گا، لیکن ساتھ میں ضروری ہے کہ انسان مجاہدہ کرے، اس کے لیے محنت کرے، اور اس راستے پر باقی رہنے کے لیے اپنے آپ کو مجبور کرے، تب جا کر کے ایک انسان کو اللہ کی توفیق ملتی ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ العالمین ہم سب کو جو کچھ اس رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ نے نیکیوں کی توفیق عطا فرمائی، العالمین ان نیکیوں کو شرف قبولیت سے نما دے۔ العالمین رمضان کے نتیجے میں العالمین بہت سارے لوگوں کو اللہ تو نے جہنم سے آزاد کیا ہے۔ العالمین ہم گریہ زاری کے ساتھ، انکساری کے ساتھ العالمین تیرے سامنے دستے سوال دراز کرتے ہیں۔ العالمین ان جہنم سے آزاد ہونے والے لوگوں کی صفوں میں العالمین ہم سب کو شامل فرما لے۔ العالمین بہت سارے لوگوں کے لیے جنت کا پروانہ اللہ نے تو نے تقسیم کیا ہے۔ العالمین ان جنت میں جانے والے خوش نصیبوں کی صفوں میں اللہ تعالی ہم سب کو شامل فرما لے۔ العالمین جو تنگ دست ہیں، تنگ حال ہیں، العالمین تو ان کی مشکل کشائی فرما۔ العالمین جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، العالمین ان مریضوں کو شفا عطا فرما۔ العالمین جو مجبور و لاچار ہیں، العالمین تو ان کمزوروں کو طاقتور بنا دے۔ العالمین جو مقروض ہیں، العالمین ان کے قرضوں کو ادا کرنے کی اللہ انہیں توفیق عطا فرما دے۔ العالمین جو لوگ اسلام کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، اس کے نشر و اشاعت کے لیے العالمین کوششیں کر رہے ہیں، العالمین ان کے کوششوں کو تو کامیابی عطا فرما۔ العالمین جو دشمن اسلام ہیں، اسلام اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کی اور انہیں مٹانے کی فراق میں لگے ہوئے ہیں، العالمین ان کے مکر کو تو ناکام بنا۔ العالمین تو انہیں ناکامی العالمین انہیں ان کے مقدر بنا دے۔ العالمین ہمارے وہ لوگ جو اس دنیا سے چلے گئے، العالمین ان کی مغفرت فرما۔ العالمین جو لوگ باقی ہیں انہیں صراط مستقیم پر تا زندگی باقی رہنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ العالمین جب تک ہم سب اس دنیا میں رہیں، العالمین توحید اور ایمان پر اللہ تعالی ہم سب کو رہنے کی توفیق عطا فرما۔ العالمین جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان اور توحید پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ قابل احترام سامعین اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہم جانتے ہیں کہ ہر سال عیدانہ فنڈ جمع کیا جاتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ جس طرح سے رمضان کے مہینے میں آپ نے تعاون کیا، اسی طرح سے جو ہے یہ خیر کا سلسلہ یہ جاری رہے گا جب تک اللہ رب العالمین نے زندگی دی ہے۔ لہذا آپ جو ہے عیدانہ فنڈ میں زیادہ سے زیادہ آپ اپنے کوشش کے بقدر حتی المقدور دینے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کے نیکیوں کو اللہ قبول فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔